میں ان دنوں جوہر شادی ہال کے اندر کو یو ٹرن مارتی ہوئی سڑک کی اس طرف ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ اس پوش کالونی کے ساتھ ساتھ جاتی سڑک کے کنارے کنارے ہوٹل، جوس کارنر، فروٹ کارنرز بھی چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس چوک کے دائیں طرف ایک نکڑ تھی جس پر ایک ریڑھی کھڑی ہوتی تھی۔ رمضان کے دن تھے، شام کو فروٹ خریدنے نکل کھڑا ہوتا تھا۔ مجھے وہ دور سے ہی اس ریڑھی پہ رکھی تر و تازہ پھلوں کی طرف جیسے کسی ندیدہ قوت نے گریبان سے پکڑ کر کھینچا ہو۔ میں آس پاس کی تمام ریڑھیوں کو نظر انداز کرتا ہوا اس آخری اور نکڑ پہ ذرا ہٹ کے لگی ریڑھی کو جا پہنچا۔ ایک نگاہ پھلوں پہ ڈالی اور ماتھے پہ شکرنے آ لیا کہ یہ فروٹ والا چاچا کدھر ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ رمضان کی اس نکاہت اور سستی کی کیفیت میں ہر کسی کو جلدی ہوتی ہے۔ اس شش و پنج میں ایک 11-12 سال کا بچہ گزرا، مجھے دیکھ کر کہنے لگا، فروٹ لینا ہے؟ میں نے سر اوپر و نیچے کیا۔ ہاں، وہ چہکا، تو لے لو، چاچا ریڑھی پہ نہیں آتا، یہ دیکھو بورڈ لکھا ہوا ہے۔ میں نے گھوم کے آگے آ کر دیکھا تو واقعی ایک چھوٹا سا بورڈ ریڑھی کی چھت سے لٹک رہا تھا، جس پہ ایک موٹے مارکر سے لکھا ہوا تھا، گھر میں کوئی نہیں، میری اسی سال کی ماں فالج زدہ ہے، مجھے ہر آدھے گھنٹے میں 3 مرتبہ خوراک اور اتنی ہی مرتبہ سے حاجت کرانی پڑتی ہے۔ اگر آپ کو جلدی نہیں ہے تو اپنی مرضی سے فروٹ تول کر اس ریگزین گتے کے نیچے پیسے رکھ دیجئے، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں میری طرف سے اٹھا لینا اجازت ہے، واللہ خیر الرازقین۔ بچہ جا چکا تھا اور میں بھوچنکا کھڑا ریڑھی اور اس نوٹ کو تک رہا تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، پیسے نکالے، 2 کلو سیب تولے، درجن کیلے الگ کیے، شاپر میں ڈالے، پرائس لسٹ سے قیمت دیکھی، پیسے نکال کر ریڑھی کے پھٹے کے گدے والے کونے کو اٹھایا، وہاں 150-10 کی نقدی پڑی تھی، اسی میں رکھ کر اسے ڈھک دیا۔ ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی متوجہ ہو اور شاپر اٹھا کر واپس فلیٹ پر آ گیا۔ واپس پہنچتے ہی اتاولے بچے کی طرح بھائی سے سارا ماجرا کہہ مارا۔ بھائی کہنے لگے، وہ ریڑھی واپس لینے تو آتا ہوگا؟ میں نے کہا، ہاں آتا تو ہوگا۔ افطار کے بعد ہم نے کک لگائی اور بھائی کے ساتھ وہیں جا پہنچے۔ دیکھا ایک باریش آدمی، آدھی داڑھی سفید ہے، ہلکے کریم کلر کرتے شلوار میں ریڑھی کو دھکا لگا کر بس جانے ہی والا ہے کہ ہم اس کے سر پر تھے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، مسکرا کر بولا، صاحب پھل ختم ہو گیا ہے، باقی پیسے بچے ہیں، وہ چاہیں تو لے لو۔ یہ اس کی ظرافت تھی یا شرافت؟ پھر بڑے التفات سے لگا مسکرانے، اور اس کے دیکھنے کا انداز کچھ ایسا تھا کہ جیسے ابھی ہم کہیں گے، ہاں 1 کلو پیسے دے دو، اور جھٹ سے نکال کر پکڑا دے گا۔ بھائی مجھے دیکھے، میں بھائی کو اور کبھی ہم دونوں مل کر اس درویش کو نام پوچھا تو کہنے لگا، خادم حسین نام ہے۔ اس نوٹ کی طرف اشارہ کیا تو مسکرانے لگا، لگتا ہے آپ میرے ساتھ گپ شپ کے موڈ میں ہیں۔ پھر وہ ہنسا، پوچھا، چائے پئیں گے؟ لیکن میرے پاس وقت کم ہے، اور پھر ہم سامنے ڈھابے پر بیٹھے تھے۔ چائے آئی؟ کہنے لگا، 3 سال سے اماں بستر پہ ہے، کچھ نفسیاتی سی بھی ہو گئی ہے، اور اب تو مفلوج بھی ہو گئی ہے۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، بال بچہ بھی نہیں ہے، بیوی مر گئی ہے، کل بچا کے اماں اور اماں کے پاس میں ہوں۔ میں نے ایک دن اماں سے کہا، اماں تیری تیمارداری کا تو بڑا جی کرتا ہے۔ میں نے دکان کے لوگ پکڑ کر قسم کھا لی، بر ہاتھ جیب دسترس میں کچھ نہیں ہے، کہ تیری شان شان، تیرے بام اور رہن سہن کا بندوبست بھی کروں، ہے کہ نہیں؟ تو مجھے کمرے سے بھی ہلنے نہیں دیتی، کہتی ہے تو جاتا ہے تو جی گھبراتا ہے، تو ہی کہہ کیا کروں؟ اب کیا غیب سے اترے گا بھاجی روٹی؟ نہ میں بنی اسرائیل کا جنا ہوں، نہ تو کچھ موسیٰ کی ماں ہے، کیا کروں؟ چل بتا۔ میں نے پاؤں دباتے ہوئے نرمی اور لجاجت سے کہا، جیسے ایسا کہنے سے واقعی وہ ان پڑھ ضعیف کچھ جاویدانی سی بکھیر دے گی۔ ہانپتی کانپتی ہوئی اٹھی، میں نے جھٹ سے تکیہ اونچا کر کے اس کی اور ٹیک لگوائی، اور وہ رشتہ دار گردن سے چرچراتی آواز میں دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اس نے خدا جانے کائنات کے رب سے کیا بات کری، ہاتھ گرا کر کہنے لگی، تو ریڑھی وہیں چھوڑ آیا کر، تیرا رزق تجھے اسی کمرے میں بیٹھ کر ملے گا۔ میں نے کہا، کیا بات کرتی ہیں اماں، وہاں چھوڑ آؤں تو آ چکا 100 چوری کے 2 تورے ہیں، کون لحاظ کرے گا، بنا مالک کے کون آئے گا؟ کہنے لگی، تو فجر کو چھوڑ کر آیا، بس زیادہ بک بک نہیں کر، شام کو خالی لے آیا کر، تیرا روپیہ جو ہو گیا تو اللہ سے پائی پائی میں خالدہ سریا وصول دوں گی۔
2.5 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेडी लगा जाता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते, फल ले जाते, धेला ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा रख जाते। अक्सर तखमीना नफ़ा लागत से 300-400 ऊपर ही जा निकलता। कभी कोई अम्मा के लिए फूल रख जाता है, कोई पढ़ी लिखी बच्ची परसों पुलाव बना कर रख गई थी, नोट लिख गई अम्मा के लिए। एक डॉक्टर का गुजर हुआ, वो अपना कार्ड छोड़ गया, पुष्ट पे लिख गया, अंकल अम्मा की तबीयत ना संभले तो मुझे फ़ोन करना, मैं घर से पिक कर लूँगा। किसी हाजी साहब का गुजर हुआ तो उजवा खजूर का पैकेट छोड़ गया। कोई जोड़ा शॉपिंग करके गुजरा तो फ्रूट लेते हुए अम्मा के लिए सूट रख गया। रोज़ाना ऐसा कुछ ना कुछ मेरे रिस्क के साथ मौजूद होता है। ना अम्मा हिलने देती है, ना अल्लाह रुकने देता है। उसने कान की लू की चिट्ठी पकड़ी, चाय ख़त्म हुई तो कहने लगा, इजाज़त, अब अम्मा खफा होगी। भेंच के गुलूगीर हुए। मैं तो कुछ अंदर से ततर बतर होने लगा। बमुश्किल ज़ब्त किया, ढेरों दुआएं देता हुआ रेडी खींच कर चलता बना। मेरा बहुत जी था कि मैं उस चहीते खादिम की माँ को जा मिलूं और कुछ दुआएं कराऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, जैसे ज़बान लकवा मार गई हो।